کہتے جی کہ ہم یہ بات سنتے آئے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہو اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کر کے بھی اس کو پڑھاؤ، جب وہ بالغ ہی نہیں ہوا، نماز اس پہ فرض ہی نہیں ہوئی، پھر سختی کیوں کریں؟ نہ کرو جی، تاکہ اچھی طرح آوارہ ہو جائے وہ۔ بچپن سے اس کی عادت بنے گی تو آگے فرض پر بھی عمل کرے گا۔ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھے ہوتے ہیں، بریلوی حضرات جو جلوس نکالتے ہیں میلاد کا، وہ کہتے ہیں آج جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابلیس ہیں، نعوذ باللہ، سبحان نعوذ باللہ، سبحان اللہ، معاف کرے، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت۔ بس کیا کہہ سکتے ہیں، یہی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ میرے گھر میں ایک تعویذ ملا جس کے اندر کیلیں لگی ہوئی تھیں، میرے ابے کا نام بھی لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، بہرحال وہ ہم نے لے لیا، پھر سمندر میں ڈال دیا۔ لیکن اب کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو استغفار زیادہ پڑھا کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے تعویذ تو نہیں ہوتے، یہ شیطان جادوگر جو ہیں ایسی حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک علاقے میں مرزائیوں کے تقریباً 100 گھر ہیں، باقی گھر بریلویوں کے ہیں، بڑی بڑی ان کی درسگاہیں بھی ہیں۔ مولانا لقمان سے یہاں سالانہ کانفرنس منعقد ہوتی ہیں مرزائیوں کے خلاف۔ بریلوی اپنی درسگاہ میں بیان نہیں کرنے دیتے، بس وہ کہہ رہے ہیں دیوبندیوں کے خلاف بیان کرو، مرزائیوں سے ان کا جھگڑا کوئی نہیں نا، ان کا جھگڑا دیوبندیوں سے ہے، چونکہ علمی مقابلہ دیوبندیوں نے کیا ہے، مرزائیوں نے تو نہیں کیا۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک شیعہ مناظر تھا، اس کے مقابلے پر ایک بریلوی مولوی کو لے آئے مناظرہ کرنے کے لیے۔ جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو اس نے کہا مولوی صاحب آپ کیسے آ گئے مناظرے کے لیے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کا ہمارا کیا فرق ہے، ہم تازیہ پوچھتے ہیں، آپ قبریں پوچھتے ہیں۔ ہم حضرت حسین کا جلوس نکالتے ہیں، تم میلاد النبی کے نام پہ آپ، ہم تو بھائی ہیں، برادری ہے ہماری آپ کی، آپ کا ہمارا مناظرہ دیوبندی کرے، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ بات تو ٹھیک ہے اس کی کہ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے، ان نے بھی بدعتیں گھڑی ہیں، انہوں نے بھی بدعتیں گھڑی۔ میری ایک بہت اچھی کشمیری ہندو پنڈت لڑکی ہے، دوست ہے، ان کے یہاں شادی ہے، شرکت کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ شادی کسی اور سے ہے، خوش یہ ہوگا۔ بہرحال آپ خود بھی سلام عرض کیا کریں روضہ رسول پہ، اگر کوئی کہے تو وہ بھی سلام عرض کیا۔ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء حیات ہیں، ہمارا سلام سن رہے ہیں تو اس کا بھی سن رہے ہیں۔ بی بی عائشہ پہ جو تہمت لگی تھی، ہم قصہ افک سورۃ النور پڑھیں۔ ایک آدمی نے شادی کی، 5 بچے بھی ہو گئے، اب پتہ چلا ہے کہ دونوں رضائی بھائی بہن ہیں۔ رضائی بھائی بہن کا کیا معنی؟ یعنی انہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ماں کا دودھ پیا ہے نا، تو اس کی اولاد سے شادی نہیں ہو سکتی۔ جس کا دودھ پیا ہے وہ ماں ہے، اس کی جو بیٹی ہیں وہ اس کی بہن ہے۔ اس زمانے میں ایک اگر کوئی لڑکی اس کا اور بھی دودھ پی رہی تھی، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بات کو سمجھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے کے مفتی سے مسئلہ پوچھیں۔
یا حرف ندا ہے، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ لگانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو کچھ لوگ حلوہ میٹھا یا نمکین بناتے ہیں، بدعت۔ لیکن ایک اصول یاد رکھو، بات کو سمجھا کرو۔ 12 ربیع الاول کو پہلے تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ حضور پیدا ہوئے۔ اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کوئی آدمی جو کمپیوٹر کا ماہر ہو وہ بیٹھ جائے تو 2000 سال کی تاریخیں بھی نکال سکتا ہے۔ وہ نکالے بھی، آج سے 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن بنتا ہے، وہ تو سوموار کا دن ہی نہیں ہے، حضور تو 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی ہے، وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک ضد ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ میرا نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، پہلے ولیمہ جائز ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، ولیمہ تم پہلے کر رہے ہو۔ شوق ہے تو ویسے کھلا دو کسی کو، ولیمہ نہیں ہے۔ ولیمہ وہ ہوگا جب میاں بیوی ملیں گے، اس کے بعد ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہر انسان کی مٹی کا خمیر ہوتا ہے، جس جگہ سے لیا جاتا ہے وہاں پر دفن کیا جاتا ہے، تو وہ اس کو ناف میں کیوں رکھا گیا کہ مٹی گم نہ ہو جائے؟ خدا کا خوف کرو، کہاں سے مسئلے یہ پوچھ کے آتے ہو یا گھڑ کے آتے ہو؟ جلسہ رکھنا الگ بات ہے، میلاد بنانا اور جلوس نکالنا اور روزے کی شکل بنانا یہ الگ بات ہے۔ علماء نے اسی لیے اس دن سیرت النبی کے جلسے رکھتے ہیں تاکہ لوگ اس بدعت سے بچ کے حضور کی صحیح سیرت سنیں۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں اور برائی کی بھی، بالکل، لیکن انسان نہ خود مختار ہے نہ انسان بے بس ہے۔ اب آدمی کو کون ہے جی ایک ٹانگ اٹھا لے، دوسری نہیں اٹھا سکتا، اتنا اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ گاڑی کا ٹائر کھل جائے یا گاڑی کا حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وزیر مستعفی ہو جائے۔ نہیں، آپ کیوں مستعفی ہوں جی؟ ساری دنیا مر جائے، آپ کی وزارت کی کرسی مضبوط رہے۔ وہ تو شریف لوگ مستعفی ہو جاتے ہیں کہ بھی میرے دور میں حادثہ ہو گیا، میں اس قابل نہیں رہا، اگر میرے انتظامات صحیح ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ یہ آج نعوذ باللہ کافروں میں یہ باقی ہے بات۔ ان کے ملکوں میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے فوراً منسٹر اپنی منسٹری چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے موت برحق ہے، تقدیر برحق ہے۔ لیکن اگر مسافروں کے سوار ہونے کے لیے اسکینر کے گیٹ جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہوتے تو کوئی چولہا اندر کیسے لے جاتا؟ نہ لے جاتا تو آگ بھی نہ لگتی۔ تو پھر غلطی تو ہے نا ہماری کہ ہم نے انتظامات صحیح نہیں کیے۔ بہرحال اللہ پاک جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور لوگوں کو سیاست چمکانے اور باتیں کرنے کے بجائے اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میں بیوہ ہوں، میرا خرچہ میرا والد برداشت کرتا ہے، اب ان کا کاروبار بھی کچھ کم ہو گیا، وہ مجھے زکوٰۃ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ بیٹی کے بیٹوں کو۔ ویسے تمہیں دیتے ہیں، پھر زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ میں ایک ہندو اور عیسائی میرے ساتھ ملازم میں ڈیوٹی کرتا ہے، جب عمرہ کرنے جاؤں گا ملیں گے، ان کے لیے کھجور اور زمزم لے جا سکتا ہوں؟ بالکل لے جا سکتے ہو۔ مکے میں ابو جہل کیا پیتا تھا؟ زمزم ہی پیتا۔ اگر ابو جہل پی سکتا تو تمہارا ہندو بھی پی سکتا ہے۔ مدینے کے منافق جو حضور کے دشمن تھے، کافر تھے، وہ کھجوریں نہیں کھا، ان کے سب سے بڑے باغ تو ان کے تھے۔ یہودی جو تھے، بنو نذیر، بنی قریظہ، بنی قینقاع، سب سے بڑے بڑے باغ تو ان کے تھے۔ اللہ کے بندے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم دل میں نیت یہ کرو کہ اللہ
اس زمزم کی برکت سے اس کو اسلام نصیب فرما۔ ہم نے عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت بھی عصر کے بعد پڑھ لیں، اللہ قبول کرے۔ افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ کہتے مسلمانوں کا اسلام اور دین سے دور ہو گئے ہیں، اب ٹی وی دیکھ کے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے۔ غیبت کرنے والے کی دعا، غیبت کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا نا مسلمان، دعا تو ابلیس کی بھی قبول ہو جاتی ہے، غیبت کرنے والے کا کیا معنی ہے؟ 12 ربیع الاول کو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتا رہے سارا دن ساری رات۔ عورت کو حمل کی حالت میں خارش ہوتی ہے، کسی سکن ڈاکٹر سے دوائی لے لیں الرجی کی۔ ہر بات میں وظیفے ہوتے ہیں، ہفتہ میں بند ہو جائیں گی۔ ہمارے یہاں چھوٹے بچوں کو کھانسی کے لیے پوسٹ کا صفو بڑھا کر دیتے، دوائی کے طور پہ جائز ہے، لیکن زیادہ نہ دینا، پھر عادت ہو جاتی ہے افیم کھانے کی۔ جہاز سے اترے تو ہمارا سامان دوسرے آدمی کے پاس چلا گیا، اس کا سامان ہمارے پاس آ گیا، اس کا سامان استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس کو تلاش کریں، اس کا ایڈریس لکھا ہوگا سامان پر، اور اس کو واپس بھیجیں۔ اگر بالکل ملنے کی امید نہ ہو تو غریبوں کو دے دیں۔ میں عمرے پہ آیا، بیمار ہوں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، بعض علماء نے مستحب لکھا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں، حضور نے نہیں پڑھی۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد بھی نفل کا کوئی حکم نہیں ہے۔ یکن یمانی کو بوسہ لینا جائز نہیں ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ دونوں عمروں کے درمیان میں فاصلہ اتنا تو ہو کم از کم کے بال نکل آئیں تاکہ پھر اس طرح پھروا سکے۔ جی حنفی مسلک میں جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے اور پھر دعا ہے، اور یہ حدیث ہے موطا امام محمد میں۔ بہرحال کہتے ہیں سلام پہنچاؤ مدینے سے، بالکل پہنچائیں۔ نہ جنازے کی نماز میں وہی صلاۃ تو پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک۔ زکوٰۃ مشرک کو دینا جائز ہے، بالکل ناجائز ہے، کافر کو کیا زکوٰۃ؟ سکرٹ پہنی ہو جو پاؤں ڈھک دے لیکن ٹانگیں جڑی ہوں، نماز تو جائز ہے۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے، پہلی رکعت تو کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، بالکل کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نماز۔ بچے جب بیمار ہو تو صدقہ کیسے کریں؟ خیرات کریں، پیسے دیں، کوئی جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کریں، کھانا پکا کے تقسیم کریں، غریبوں کو دیں۔ صدقہ غیر مسلموں میں بجائے پہلے مسلمان تو پورے ہو جائیں، پھر اگر بچ جائے تو غیر مسلم کو بھی دے دینا۔ عمرہ کر لینے کے بعد صفا مروہ دوڑ لیا، غسل کر لی، اپنا بال کٹوا لی، اب غسل ضروری نہیں، ویسے غسل کرو، منع بھی نہیں۔ مینا میں جو مسجد خیف ہے اس میں کسی پیغمبر کی قبر نہیں، غلط روایت ہے۔ بہرحال اگر ایک آدمی نے ویل چیئر سے طواف ٹھیک کیا، صفا مروہ میں گر گیا، زخمی ہو گیا، ہسپتال لے گئے، احرام کھل گیا، ٹھیک ہونے کے بعد عمرہ بھی کرے، دم بھی دے۔ میں چلے کے لیے تبلیغ میں نکلا، الحمدللہ اچھا اللہ سے تعلق بھی ہو گیا۔ جب میں یہاں آیا ہوں تو کچھ دراڑیں پڑ گئی ہیں، کیونکہ اب کسی عورت پر جب عورت پر نظر پڑے گی تو دراڑیں تو پڑیں گی نا۔ آنکھیں جھکا کے رکھو، دبا کے رکھو، توبہ کرو۔
ہمارے ایک دوست ہیں پاکستان میں، وسوسہ ان کو بہت، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ اگر طواف میں یا صفا مروہ میں چکر 7 کے بجائے 8 ہو گئے، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے۔ اگر کسی آدمی کو غیر مسلم لڑکی سے محبت ہو جائے، وہ اس امید سے نکاح کرے کہ مسلم، غیر مسلم سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اس امید سے کیا نکاح کرے؟ مرحب کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت علی نے۔ باغ فدق کسی نے نہ چھینا ہے نہ باغ فدق تھا۔ حضرت علی کی ولادت مکے میں ہوئی ہے، خانہ کعبہ کے اندر ایک روایت ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ عمرے میں طواف خانہ کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگایا، لیکن نہیں لگانا چاہیے، خوشبو لگی ہوتی ہے، دم پڑ جائے گی۔ میں حنفی ہوں، ائمہ حرم کے پیچھے جنازہ پڑھتے 1 سلام پھیرو تب بھی جائز ہے، 2 پھیر لو تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کفر اسلام کی جنگ ہے۔ بعض لوگ قربانی کے جانوروں کے خصیے جو ہیں کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، ناجائز ہے۔ عمرے کے دوران چمڑے کے موزے پہنے رکھے، صفا مروہ کر لیا، پھر بدلے، اگر وہ موزے بالکل بند تھے تو دم پڑ گئی۔ مجھ سے حرم شریف میں نہ چاہتے ہوئے بھی بد نظری ہوتی ہے، لاہور پڑا کریں، ہم انسان ہیں، گناہگار ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہر طواف کے بعد زمزم پینا ضروری نہیں ہے، پیو تو اچھی بات ہے۔ آخری استلام، اگر آپ نے طواف کے بعد صفا دوڑنا ہے تو پھر 9 ہوں گے، نہیں دوڑنا ہے تو 8 ہوں گے۔ میں امام حنیفہ کا مقلد ہوں، لیکن اگر امام کسی کا بھی مقلد نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مجھے گردوں کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بوسکی کا کپڑا پہن سکتے ہیں، ہاں پہن سکتے ہیں، وہ ریشم نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک مصنوعی سلک ہے۔ جب ہم عمرہ کر لیتے ہیں، عمرے کے بعد احرام کا دھونا ضروری ہے، کیونکہ عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو جاتا ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ اگر عمرے میں بھول کے میں نے 6 چکر لگائے تو بعد میں 1 چکر پورا کر لیں۔ اللہ عالم حدیث میں کون سے 3 شخص ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے علماء حق کی حفاظت فرمائے۔ حجر اسود میں بوسہ دینا بہت بڑی بات ہے، سنت ہے، حضور پاک نے بوسہ دیا ہے، لیکن دھکے دے کے نہ دیں۔ بہرحال ولی ہونا جو ہے نا، آپ میرے نزدیک تو آپ بھی ولی ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو مومن ہے۔ جب آپ مومن ہیں تو آپ بھی ولی ہیں۔ میں انڈیا سے ہوں، گجرات سے۔ ہمارے گھر میں جادو کی تکلیف ہے، سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ بقرہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، سب پئیں، وہی پانی گھر میں ڈالیں۔ میری بڑی بہو جو ہے مجھے اپنے بیٹے سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال جادو شادو کوئی نہیں ہوتا، آپ بھی بہو کو بیٹی بنا لیں تو الگ نہیں کرے گی، جب آپ بہو بنائیں گے تو ضرور الگ کرے گی۔ آپ بیٹی بنا لیں، وہ ماں بنا لیں، بس پھر کوئی جھگڑا خود بخود ختم ہو گیا۔ جنت میں گھر بنانا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان پہ مریں، اعمال صالحہ کریں، گناہوں سے بچیں۔ کشمیر کے مسلمان بالکل ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ ہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے، ورنہ اس وقت ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، صرف زبانی کلامی ہمدردیاں ہیں، پریکٹیکل عملی طور پر ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔
بڑے اور بچوں کا جنازہ اکٹھے پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، دعا بھی تو اکٹھے ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ میں بیعت نہیں کرتا ہوں، بیعت کسی پیر سے، کسی بزرگ سے کریں۔ ملتزم کو سینہ لگانے کی وجہ سے ملتزم کہتے ہیں۔ بہرحال شادی کو 3 سال ہو گئے، شوہر سے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر میں پریشانی، میں جینا نہیں چاہتی، بالکل توبہ کرو۔ خودکشی کا خیال کرنا بھی گناہ ہے، استغفار پڑھو، توبہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر میں دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے گھر میں سکون ہو، اور سکون اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بہرحال میں نے جدے پہنچ کے صابن سے چہرہ دھویا، پھر مکے میں بھی صابن سے چہرہ دھویا۔ بہرحال اگر وہ صابن خوشبو والا تھا اور اللہ نے پیسہ دیا ہو تو دم دے دو، نہ ہوں تو 2-4 ریال خیرات کر دو۔ حالت حیض میں عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، ایک ہی احرام کی چادر میں چاہے 100 عمرہ کریں۔ نکاح ہو کے 6 سال ہوئے، میری بیوی بات نہیں مانتی، ماں کے گھر میں جا کے رہ گئی ہے، ایک گھر میں رہے۔ بہرحال اللہ سے دعا بھی کرو اور کوشش کرو، اگر کوئی حل نہ ہو پھر اس کو طلاق دے کے دوسری شادی کرو۔ اگر ہم جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے، کھڑے ہو کے پڑھیں، سیٹ پہ نہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ بیٹھ کے پڑھنا تب ہے جب کھڑے ہونے کی جگہ نہ، وہاں تو کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے، ان سے کہیں گے وہ آپ کو اجازت دے دیں گے، نہ دے تو بہرحال نیچے جا کے قضا پڑھو۔ میرے والد ناراض ہو، اس دنیا سے رخصت ہو، اب ان کے لیے آپ خیرات کریں، صدقہ جاریہ کریں، مدرسہ بنوائیں، مسجد بنوائیں، مسجد میں چٹائیاں ڈالیں، جو آپ کو اللہ توفیق، یعنی صدقہ جاریہ کرو۔ سنیلا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ سنیلا کیا ہوتا ہے، بہرحال کوئی نام رکھنے ہیں آپ لوگوں نے، جب نام ہی انگریزی رکھنا ہے تو کسی انگریز سے پوچھو مسئلہ، مجھے کیا پتہ ہے بھائی، دیکھو نا، مجھے کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ سنیلا، شنیلا، شہلا، شہیلا، یہ کیا، مجھے کیا پتہ کیا ہے، کسی انگریزی پروفیسر سے پوچھو مطلب۔ سلا ہوا احرام درست ہے بالکل، اگر چادر سلی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ طواف کے دوران اگر کوئی درود پڑھتے رہیں بالکل بہت اچھی بات ہے، درود پڑھتے رہیں، یا اصل وظیفہ وہی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ حضور پوری دنیا کے لیے نور ہدایت بن کے اترے ہیں، تو ان کی ولادت پہ ہم خوشیاں نہ منائیں۔ ولادت پہ خوشیاں مناتے ہو تو جب قرآن اترا اس دن خوشیاں کیوں نہیں مناتے ہو؟ جب حضور نے ہجرت کی اس دن خوشیاں کیوں نہیں مناتے ہو؟ جب بدر میں فتح ہوئی تو اس دن خوشیاں کیوں نہیں مناتے ہو؟ جب مکہ فتح ہوا تو اس دن خوشیاں کیوں؟ یہ ساری خوشیاں انہوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں، اس وقت تو آپ نبی بھی نہیں تھے، نبی نبوت تو 40 سال کے بعد ملی۔ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ حضرت عمر نے تو ویسے کہا تھا لغوی طور پہ نعمت البدعت ہی ہے۔ الحمدللہ میں نے تو کسی عالم پر کبھی الزام، اللہ کا شکر ہے، نہیں لگایا، اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ داڑھی سنت نبی کے مطابق کم از کم 1 مشت ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں، ہاں بالکل لگتے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے اگر اشارہ کرنا حدث بھول جائیں کوئی بات نہیں۔ میرے بچے کا نام محمد عمر ہے، اس کو بہت غصہ آتا ہے، درود شریف پڑھا کرو، دم کیا کرو۔ میں جب ظہر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں تو آفت میں جماعت نہیں ہوتی، جب میں مسجد نہیں جاتا سب میرے ساتھ نماز پڑھ لیتے۔ بہرحال بہتر تو وہی ہے کہ آپ مسجد میں پڑھیں، لیکن آپ کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی نماز مل جاتی ہے، پھر آپ وہی پڑھایا کریں۔
جو لوگ دودھ بیچتے ہیں وہ گائے یا بھینس میں انجیکشن لگاتے وہ ناجائز ہے۔ میرا کام عمرے کے لیے لوگوں کو بھیجنا، اب میں خود کسی کام کے لیے آیا ہوں، اگر کام کے لیے آئے ہیں احرام نہیں باندھا دم نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہ ہوٹل کی طرف سے ہے، وہی دیتے ہیں ہمیں، لیکن اس کھانے کو ہم کمرے میں لے جائیں، کوئی بات، جہاں لے جائیں وہ آپ کا ہے۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، طواف کیا، بیمار ہو گئی، دوسرے دن صفا کے، کوئی حاضر نہیں۔ نماز جنازہ کی جو دعا ہے بالغ نابالغ سب کے لیے ہے۔ کفن لے کے دھونا جو ہے یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ مسجد نبی سے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے لیکن خلاف سنت۔ عجیب بات ہے، جب ہو جاتا ہے تو خلاف سنت کیا معنی ہوا؟ یہ عجیب مولوی ہے، عمرہ ہو جاتا ہے لیکن ہے خلاف سنت۔ انا للہ و انا الیہ۔ میری گھر والی رات کو نیند میں ڈر جاتی ہے تو کٹھے سویا کرے نا، پھر نہیں ڈرے گی، اکیلی تو ڈرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر عمرے کے بعد سر پہ آپ نے خوشبو والا صابن یا شیمپو لگایا دم پڑ جائے گی۔ انسان کی اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت میں جائیں، بالکل جائیں، اس میں انشاءاللہ اصلاح ہو جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے لیکن آگے کپڑا لٹکائے، معنی ہے کہ باندھ کے نہ رکھے۔ طواف 7 چکروں کا نام ہے۔ اگر مجھے گرمی کی وجہ سے ناک سے کبھی کبھی خون آتا ہے، احرام کی حالت میں اگر خون آ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال کہتا ہے جی کہ مدینہ شریف میں بھی کچھ اہل بدعت جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ یہ ایسے لوگوں نے بنا ہے، گھر میں نکالتے ہوں تو الگ بات ہے، وہ باہر سڑک پر نہیں آ سکتے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں کورٹ والوں نے لاکھ روپے لے کر ضمانت رہا کیا ہے، مجھے نہیں پتہ آپ نے کیا لکھا ہے، کہ مولوی صاحبان نے جنہوں نے مضاربہ کے ذریعے ہر بندے سے بہرحال اللہ اور مجھے سمجھ ہی نہیں آپ نے کیا لکھا ہے۔ 4 سنتیں کیسی پڑھی جائیں جیسے فرض پڑھتے ہو، لیکن سنتوں کی ہر رکعت میں فاتحہ بھی ہوگی، سورت بھی ہوگی۔ اگر ہم مدینے سے مکے آتے ہیں، وہاں کھجوریں اور جانب سستی ملتی، اچھی بات ہے، وہاں سے خرید لیں۔ ہمارے محلے میں شیعہ رہتے ہیں، بکرے وغیرہ خیرات کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ نہ لیا کریں۔ جو لوگ روڈ پہ نماز کے وقت صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، اگر اگلی صفیں مل رہی ہیں تو پھر نماز ہو جاتی ہے، یا مل نہ رہی ہوں لیکن نظر آ رہی ہوں پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اچھے آدمی کو سیاست میں بالکل اچھے آدمی آئیں تاکہ برے نہ آئیں۔ آپ کے ایک شاگرد کا چاچا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، حل کرنے سے پہلے احرام کھول دیا، لیکن حل کبھی کرایا کہ نہیں؟ اگر کپڑے پہن لیے پھر تو دم پڑ جائے گی۔ پھر حل کرا لیا فوراً تو پھر کوئی دم نہیں۔ اگر عمرے کرنے کے بعد صفا تو کر لیا طواف، لیکن صفا مروا بغیر وضو کے وہ بھی ہو گئی، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور بناتنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین۔ اللہم اجعل لنا والمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما،
جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔